مطلب یہ ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے. کس کے لیے؟ سمجھنے کے لیے. تو حال میں مدکر کوئی ہے جو اس کو سمجھ کے اس سے نصیحت حاصل کر لے. یہ قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے صرف پڑھ کے قرآن پاک مکمل کر کے تلاوتیں کر کے برکت کے لیے کر کے اوپر سنبھال کے رکھ کے یا اس کے علاوہ تعویذ بنا کے یا اس کو برکت کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں ہے. اصل میں اس کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ پہلے سمجھنا ہے, ذکر سمجھنا ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے. دوسری بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, سب نے مجھے دیکھنا ہے بات فائنڈنگ سے دیکھنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ حبل اللہ, اللہ کی رسی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے. اللہ کی رسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسی, یہ دیکھو پینسل ہے, پکڑی یہاں سے, ان کی ہاتھ میں یہ میرے ہاتھ میں, مطلب ہمارا آپس میں رابطہ ہے. ہمارا آپس میں کیا ہے؟ رابطہ ہے. ٹیلی فون ایک کال کرتے ہیں کسی کو تو اٹ مینس یہاں سے کان میرے پہ موبائل اور وہاں سے ان کے, تو آپس میں کیا ہے؟ رابطہ ہے. اسی طرح قرآن اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ قرآن رابطہ ہے اور بہت مضبوط رابطہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلے, اس میں فرمایا حبل اللہ المتین, یہ اللہ کی رسی ہے. اللہ کی رسی ہے. اس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ایک سرا اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا, پھر قرآن ہم سے ایک اور مطالبہ کرتا ہے, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کہ قرآن ان کے پاس موجود ہے لیکن ان کی زندگی تس سے مس نہیں ہو رہی. کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ کہ ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں یا ان کو یہ قرآن سمجھ نہیں آتا؟ افلا یتدبرون القرآن, یہ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے, تدبر کیوں نہیں کرتے, یا پھر کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ یعنی قرآن ہم سے مطالبہ یہ نہیں کرتا مجھے پڑھے, مطالبہ کرتا ہے مجھے سمجھیں, مجھے سمجھیں کہ میں آپ کا رابطہ کس سے جوڑتا ہوں؟ اللہ رب العالمین سے میں آپ کا رابطہ جوڑتا ہوں. تو قرآن کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے پڑھنے کی نسبت, پڑھنے کی نسبت سمجھنا انتہائی. پھر ایک اور بات بتاؤں, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے, من قرأ القرآن, جو قرآن کو پڑھتا ہے, وتعلم, پھر اس کو سیکھتا ہے, اس کو سیکھتا ہے. مطلب کیا ہے کہ قرآن کو سیکھتا ہے, اس کا معنی کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اللہ مجھ سے کہنا کیا چاہتا ہے, وہ قرآن سے سیکھتا ہے. وتعلم, وہ قرآن سے سیکھتا ہے. وعمل, پھر جو قرآن کہتا ہے اس پہ وہ کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ چلتا پھرتا انسان, قرآن پہ عمل کرنے والا چلتا پھرتا انسان, اس سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ قرآن کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے. اگر قرآن نے کہہ دیا حجاب کرو, ہم نے حجاب کر دیا. قرآن نے کہہ دیا نگاہیں جھکا لو, ہم نے جھکا لیا. قرآن نے کہہ دیا حلال کھاؤ, ہم نے حلال کھانا شروع کر دیا. قرآن نے کہا اپنی رسپانسبلٹیز کو ایمانداری سے پے کرو, ہم نے ایمانداری سے پے کرنا شروع کر دیا. قرآن نے کہا انصاف کرو, ہم نے انصاف شروع کر دیا. یعنی قرآن جو کہتا گیا ہم وہ کرتے ہیں, قرآن جس سے روکتا گیا ہم اسے روکتے رہے. تو یہ ایسا انسان اللہ کو بڑا پیار لگتا ہے. ہمیں جو قرآن پڑھتا ہے پھر قرآن کو سمجھتا ہے, اس کا فہم دیتا ہے کہ قرآن کیا رہا ہے, وعمل بھی پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے. البس والدہ یوم القیامت تاجا من نور, اللہ قیامت کے دن اس کے والدین کو نور کا ایسا تاج پہنائے گا جس کے اوپر انبیاء بھی رشک کریں گے, شہداء بھی رشک کریں گے. تو اصل چیز کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا, قرآن کو سمجھنا اور اس کے اوپر قرآن کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا, یہ سب چیز ہے. پھر قرآن مقدس نے ہمیں ایک اور بات بتائی. قرآن کہتا ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. یہ چیزیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں نہیں بتائیے, کیونکہ آپ لکھ رہے ہیں.
اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کو یہ کتاب قرآن نازل کیا کس لیے؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، آپ اللہ کی مرضی کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. کیا کریں؟ آپ اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے فیصلے کے مطابق لوگوں کے درمیان کیا کریں؟ فیصلہ کریں. اس کا مطلب ہے قرآن قانون کی کتاب ہے. کون سی کتاب ہے؟ قانون کی کتاب ہے. اس کو اگر ہم قانون کی کتاب مان لیں، اس کے مطابق فیصلے کریں، چور کا اگر ہاتھ کاٹ دیں، ڈاکو کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیں، قاتل کو قتل کر دیں، آنکھ کے بدلے آنکھ نکال دیں، وراثت کو قرآن کے احکامات کے مطابق تقسیم کریں، ہم زکوٰۃ کو قرآن کے احکامات کے مطابق تقسیم کریں، ہم جتنے بھی معاملات ہیں ان کی رہنمائی کہاں سے لیں؟ قرآن پاک سے اس کی رہنمائی لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کہ تحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما، قرآن کے مطابق اگر فیصلے ہوں گے پھر دنیا میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، لڑائی جھگڑے پھر امن ہوگا، امان ہوگا، سکون ہوگا جب قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن قانون کی کتاب ہے. کون سی کتاب ہے؟ قانون کی کتاب ہے. اس قرآن کا موضوع ہے انسان. کیا موضوع ہے؟ انسان کو ہر موڑ پہ، ہر لمحے، ہر جگہ پہ رہنما اصول فراہم کرتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، آپ کو پیدا کرنے والا کون ہے، آپ نے کل دنیا میں گزارے 40-50 سال کا، 100 سال کا، کس کو حساب دینا ہے؟ آپ کی دنیا میں جینے کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، دنیا میں جینے کا مقصد اچھی آسائشیں نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے آپ کے جینے کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کی تیاری. کیا مقصد ہے؟ آخرت کی تیاری اصل میں ہمارا مین مقصد ہونا چاہیے. تو یہ وہ قرآن ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھیں بیٹے غور کریں، میں یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین. اللہ جس کو چن لیتا ہے، اللہ جس کو چن لیتا ہے اس کو مال نہیں دیتا. یہ نہیں مال دے دیا تو بندہ اللہ کا بڑا قریب ہو گیا، یہ بندہ اللہ کا بڑا قریب ہے، اس کے پاس بڑا منصب ہے، یہ اللہ کا بڑا قریب ہے، اس کے پاس بڑی چودراہٹ ہے. نہیں نہیں، اللہ جس کو چن لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. کیا دیتا ہے اس کو؟ دین کی سمجھ. پھر بولے کیا دیتا ہے اس کو؟ دین کی سمجھ. اصل چیز دین کی سمجھ ہے. اصل چیز کیا ہے؟ دین کی سمجھ. مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندے کے پاس مال ہے لیکن ہدایت نہیں ہے، وہ تکبر بھی کرتا ہے، لوگوں کو نیچا بھی دیکھتا ہے، لوگوں سے ظلم زیادتی بھی کرتا ہے، اپنی تنہائی کا غلط استعمال بھی کرتا ہے. مال نہ اس کے پاس، اس کا مال اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس ہدایت نہیں ہے. کسی کے پاس اگر اچھا اقتدار ہے، کوئی وزیر ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ کچھ بھی بن جاتا ہے، اگر ہدایت نہیں ہے وہ اپنی رائے کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا کیونکہ ہدایت نہیں اس کے پاس. کوئی جج بن جاتا ہے، اس کے پاس ہدایت نہیں ہے، وہ اللہ کے کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ سنائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے سر ہمارے لیے یہ اہم ترین چیز مال نہیں ہے. اہم ترین چیز مال نہیں ہے. ہمارے لیے اہم ترین چیز کیا ہے؟ تفقہ فی الدین. کیا ہے؟ دین کی سمجھ. کیا ہے؟ دین کی سمجھ. ہمارے لیے اہم چیز کیا ہے بیٹا؟ دین کی سمجھ. ہم دین کی سمجھ لیں گے تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے. پھر ایک تھے سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، بہت بڑی مانگ گزرے. وہ کہتے تھے اللہ کی زمین پہ انبیاء کے بعد جو سب سے مقدس لوگ ہیں نا، وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو پڑھاتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی زمین پہ کون لوگ ہیں؟ مقدس لوگ. ہم کون لوگ ہیں؟ کیونکہ ہمارا تعلق کس سے جڑ گیا ہے؟ قرآن سے تعلق جڑ جائے تو کس سے جڑ جاتا ہے؟ یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ ایک سرا اس کا ہمارے ہاتھ میں اور ایک سرا کس کے ہاتھ میں ہے؟